بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں۔ محترمہ مریم نواز کو جیل کا دورہ کرنا تھا، میں نے پتہ نہیں کیا نہیں، میرا خیال ہو چکا ہوگا اب تک۔ اس کی بڑی رودات دلچسپ ہے، اس سے پہلے وہاں کیا کیا انتظامات کیے گئے۔ عمران خان صاحب اسی اپنی مزاحمت کے موڈ میں ہیں، اور انہوں نے کل جو دھمکی دی گئی تھی ان کے ایک سابق درباری کی طرف سے کہ علی امین گنڈا پور کا دور مختصر ہوگا اور عید کے رمضان المبارک کے بعد پرابلم ہو جائیں گے، تو انہوں نے کہا گورنر راج لگانا ہے تو لگا دو، مزاحمت جاری رہے گی۔ بلکہ یہ کہا کہ اسٹیبلشمنٹ اور چند جماعتیں ایک طرف کھڑی ہیں اور قوم دوسری طرف کھڑی ہے، جب یہ ایک قوم بن جائے گی اور سنتھیسس مراد یہ ہے کہ ہو جائے گا، یکسوئی ہو جائے گی، تو یہ ایک قوم بن جائے گی۔ اور یہی پروسیس ہے، مدتوں سے ہم عرض کر رہے ہیں قوم کی، اگرچہ اس میں کسی طرف سے انتقام کا شائبہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آج انتقام لیا جا رہا ہے، اذیت دی جا رہی ہے، تو آنے والے کل میں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایسا تھا نہیں، نواز شریف صاحب کے پچھلے دور میں یہ صورتحال نہیں تھی، دھاندلی تو انہوں نے کی تھی اس وقت بھی، اور 2018 میں عمران خان کو حمایت حاصل تھی، لیکن یہ ہے کہ یہ صورتحال نہیں تھی۔ قیدیوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جا رہا، بہت برا، خواتین کے ساتھ خاص طور پہ، اور ایسی کوٹ لکھپت جیل کی حالت ہے کہ اس کو الفاظ میں بیان کرتے ہوئے دشواری ہوتی ہے۔ مثلا جب آج صنم جاوید کو سپرنٹینڈنٹ صاحب نے بلایا اور کہا کہ تم بڑی اچھی بچی ہو، تم بڑی پڑھی لکھی ہو، بڑی سمجھدار ہو، جب وہ آئیں چیف منسٹر تو آپ نے کوئی ان سے ایسی بات نہیں کرنی، اور وہ آئیں گی، مطلب اشارہ کیا کہ وہ آپ کی طرف آئیں گی، وہ دیکھنا چاہتی تھی ان کی حالت زار اور اس کا لطف اٹھانا چاہتی تھی۔ تو اس نے صنم نے کہا کہ بھائی آپ مجھے ملائیں ہی نہیں، ملنا کیا ضروری ہے، مطلب یہ تو میرا استحقاق ہے کہ میں نہ ملوں ان سے، اور یہ کوئی پابندی ہے کہ ضرور ملنا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں وہ آئیں گی اور آپ کوئی غیر محتاط بات نہ کریں۔ تو صنم نے کہا، صنم جاوید نے، کہ بھائی وہ اگر کوئی ایسی بات کریں گی تو ظاہر ہے مجھے مناسب جواب دینا پڑے گا۔ اب پتہ نہیں کیا ہوا، ابھی فی الحال تو کوئی رودات معلوم نہیں ہو سکی، معلوم ہو جائے گی۔ اسی طرح ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ صاحب جو ہیں وہ ڈاکٹر یاسمین راشد کو لیکچر دے رہے تھے۔ صدمہ یہ ہے کہ انہیں سینٹ کا ٹکٹ کیوں ملا ہے، اور انہیں دکھانا ہے کہ دیکھو تم ہماری جیل میں ہو۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے ہیں، قرآن مجید میں ہے۔ کل یہ مشکل میں ہوں گے، اور میرا خیال ہے اس دفعہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی لیڈرشپ جائے گی تو کبھی واپس نہ آنے کے لیے۔ کھانا نہیں دیا جا رہا ہے جو گھر سے بھیجا جاتا ہے، ہر پیر کے دن ملاقات کی اجازت ہوتی ہے، تو وہ اپنا دودھ اور دہی اور پنیر اور جوسز وغیرہ جو چیزیں یعنی محفوظ رکھی جا سکتی ہیں، لیکن انہیں کچھ دن سے تو کوٹھڑیوں میں رکھا ہوا وہ تھا، خاص طور پہ ڈاکٹر یاسمین راشد کو، صنم جاوید کو۔ اور جیل کی روٹی ان کا استحقاق ہے، وہ حوالاتی ہیں، قیدی نہیں ہیں، انہیں سزا نہیں ہوئی ہے، ان کا استحقاق ہے۔ اور وہ جو کھانے کی چیزیں دی گئی تھی وہ روک لی گئی، انہیں نہیں دی گئی۔ 2 گھنٹے صنم جاوید کے والد کو انتظار کرایا گیا دستخط کرانے کے لیے، ہر چیز میں ذہنی اذیت دے کے شاد ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے انہیں فائدہ ہوگا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مخلوق خدا خدا کا کنبہ ہے، اللہ کا خاندان ہے، جو اسے اذیت دے گا وہ ظاہر ہے، یہ آپ کے الفاظ نہیں، آپ نے تو یہی فرمایا، تو اذیت دے گا تو اذیت بھگتے گا۔ بھگت چکے ہیں نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، حمزہ، خود مریم بھی۔ اب یہ مجھے کسی نے بتایا وہاں سے ایک ریلائبل سورس نے کہ اس جگہ شفٹ کیا جائے گا ان کو جہاں پہ مریم خود رہی ہیں، اور وہ ویل ڈیکوریٹڈ پراپر جگہ ہے، ظاہر ہے انہوں نے اپنے روپے خرچ کیے تھے اس پہ، اور یہ جتلانے کے لیے، بعد میں خبریں بنانے کے لیے کہ بڑی مہربانی کی ہے۔ مہربانی تو انہوں نے ملکہ بخاری پہ بھی فرمائی ہے اور اس کی داد بھی چاہتی ہیں، لیکن وہ فوت ہو گئی۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ، یعنی ملک سے باہر جانے پہ جو پابندی لگا دی جاتی ہے، پابندی لگائی کیوں؟ کیا اس کا قصور تھا کہ اس پہ پابندی لگائی گئی؟ نواز شریف صاحب کے لیے تو جعلی سرٹیفکیٹ بنا کے تو انہیں ملک سے باہر بھیج دیا، پلیٹلیٹس گر رہے ہیں۔
تو وہ نہیں پہنچ سکیں، اپنی بہن سے ملاقات ان کی نہیں ہو سکی، فوت ہو گئی، شاید اب بھی جائیں۔ تو جناب وہ انتظار کرایا گیا ان کو، اور لیکن وہ ڈٹے رہے، وہ پرانے سیاسی کارکن ہیں، اور انہوں نے دستخط کرا لیے۔ وہاں سے جانا تھا اسمبلی، ظاہر ہے تائید کنندگان، تجویز کنندگان کے دستخط کرانے تھے۔ ان کے شوہر پہنچے ڈاکٹر یاسمین راشد کے، جن لوگوں کو وہ ٹکٹ دیے ہیں سینٹ کے، اس سے ظاہر ہوتا ہے رویہ پی ٹی آئی کا کہ وہ مزاحمت کے موڈ میں ہے۔ اور عمران خان صاحب نے تو میں نے عرض کر دیا آپ سے، بہرحال وہ خواجہ آصف صاحب نے، میرا خیال ہے ویسے پارٹی کے لیڈروں کو اس کے جواب نہیں دینا چاہیے، وہ میڈیا میں، سوشل میڈیا پہ کافی لوگ جواب دینے کے لیے تیار ہوں گے، جو انہوں نے کہا کہ یہ شہداء کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور جو باہر سے ٹیررسٹ آتے ہیں انہیں کو یہی پناہ دیتے ہوں گے، چونکہ یہ میرا خیال ہے کہ دیتے ہوں گے، لہذا ان کی مذمت کرنی چاہیے، اور ہو سکے تو سزا بھی دینی چاہیے۔ کیا بات ہے جناب، کیا انداز فکر ہے! سب سے زیادہ توہین پاکستانی افواج کی جن لوگوں نے کی ہے، ایک ایاز صادق صاحب ہیں اور ایک خواجہ صاحب ہیں، سب سے زیادہ۔ اور وہ دن بھول گئے نواز شریف صاحب جو کرتے تھے، اور پیپلز پارٹی والے جو کرتے تھے، وہ جو حسین حقانی صاحب ہیں، میمو لکھا کہ جی وہ مدد کریں سول حکومت کی، آئی ایس آئی کو سول کنٹرول میں دے دیا۔ کس کے سول کنٹرول میں؟ آئی ایس آئی کو دیا جا سکتا ہے جب حالات سازگار ہوں، یہ کوئی غلط فیصلہ نہیں ہوگا، جب اس کے لیے وہ اس کی کیپیسٹی ہو اس کو رن کرنے کی۔ تو کس کے؟ رحمان ملک کے، رحمان ملک کے، جس نے اسلام آباد میں کہا، خدا اسے معاف کرے، کہ وہ سیف سٹی پروجیکٹ کے لیے کہ 4 گنا اس کی قیمت بڑھاؤ۔ وہ میرے جاننے والے ہیں، انہوں نے کہا بھائی کیسے بڑھا دیں 3-4 گنا، 10-20 کروڑ روپے تو بڑھا سکتے ہیں۔ وہ ٹھیکیدار تو ظاہر ہے مزاحمت نہیں کرتے، لیکن ظاہر ہے انہیں اندیشہ تھا۔ القاعدہ پراپیگنڈا، کیا پراپیگنڈا، اس سے زیادہ کیا کریں گے؟ عدت کیس میں سزا دے دی، وہ مہینوں سے پراپیگنڈا جاری ہے۔ وہ گھڑی ایک لے لی تھی، خود 5-5 7-7 10-10 15-15 گھڑیاں لی ہیں، گاڑیاں لی ہیں۔ تو القادر یونیورسٹی کا سی ایف او نے غالباً وہ مراد ہے فائنانس کا جو انچارج ہے، اس نے عدالت میں کہا آج کے انتظامی کمیٹی میں نہیں ہے عمران خان صاحب، بشرا بیگم بھی نہیں ہے انتظامی کمیٹی میں، اور کوئی پیسہ، کوئی انہیں فائدہ نہیں ہوا، ان کا نظم و نسق میں عمل دخل ہی نہیں ہے۔ یعنی ان کی ڈیوٹی تو فنڈ ریزنگ کی ہے، اور کوئی میٹنگ ہو اس میں شریک ہو جائیں، اور کوئی رقم کبھی ٹرانسفر نہیں ہوئی، لیکن ویسے سزا دینا چاہیے تو اس میں کیا ہے، سزا دے دیں۔ تو ایک یہ خان صاحب نے کب سے منسوب کیا ہے علی محمد خان نے، علی محمد خان کا لسانی افلاس ہولناک ہے۔ ویسے وہ بڑے اوریٹر ہیں، لیکن بات کبھی کبھی اس انداز سے کرتے ہیں کہ تعجب ہوتا ہے۔ مجھے ان کے بارے میں بہت شکوک و شبہات، وہ تو خیر تحقیق سے ہی پتہ چلے گا کہ وکلاء کے بجائے اب سیاستدان جو ہیں وہ فیصلے کریں گے۔ وکلاء کا بہت بہت شکریہ۔ کیا شکریہ؟ کوئی ویٹر آپ کے لیے کھانا لایا ہے، اس نے میز پہ رکھ دیا، شکریہ اب آپ جائیں۔ انہوں نے وہ مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دیا ہے، اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے، انہیں بلائیں، ان کے اعزاز میں تقریب کا اہتمام کریں۔ اور کچھ تو ان میں سے ایسے ہیں جنہیں ریٹین کرنا چاہیے، اور مشوروں میں کہ ان کی ضرورت رہے گی، یا آپ کے ملازم ہیں کوئی ہے جی، اور آپ نے بڑے علی محمد خان صاحب کارنامے انجام دیے ہیں۔ آپ کے حلقے کے لوگ جو ہیں وہ آپ کو ٹکٹ دینے کے خلاف مظاہرے کر رہے تھے، آپ بھول گئے؟ اور یہ آپ کا لب و لہجہ ہے، یہ گنوار پن بڑا ہے ہر جگہ پارٹیوں میں، کہ جو چاہ کہہ دیا ہو۔ عمران خان صاحب نے بڑا سخت نوٹس لیا اس کا، کہا کہ غیر ذمہ دارانہ بیانات نہ دیں، کور کمیٹی سے کہا ان سب کو اطلاع دیں۔ کور کمیٹی میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں، اور کل تو مجھے وہ صدمہ میرا کم ہوتا ہی نہیں ہے، جو ایک صاحب نے کہا جو لوگ اس کو شیر افضل کو ایجنٹ نہیں سمجھتے، وہ غیر ذہین لوگ ہیں، ان کو کوئی آئی کیو لیول ہی نہیں، احمق ہیں وہ، ہاں جی۔ شیر افضل کو کس نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنایا؟ عمران خان کا پھر کوئی آئی کیو لیول ہی نہیں ہے۔ کس نے انہیں قومی اسمبلی کا ٹکٹ دیا، اور کس نے انہیں اہم ترین ذمہ داریاں سونپی ہیں مختلف مواقع میں؟ کون آدمی تھا؟ عمران ریاض نے یاد دلایا ہے کہ کون آدمی تھا جس نے پختونخوا میں لہر اٹھا دی اور سندھ میں اٹھا دی، اور کون آدمی تھا جس نے لوگوں کا خوف دور کیا؟
تو یہ غیر ذمہ دارانہ بیانات، خود شیر افضل صاحب بھی یہ کرتے ہیں، غیر محتاط بات کرتے ہیں، لیکن وہ قصہ ویسے ختم ہو گیا ہے۔ اب بھی کوئی بیان دے رہا ہے، جیسے صاحبزادہ احمد رضا نے کہا کہ مرج ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، میں فیصلہ نہیں کر سکتا، یہ مجلس عاملہ کرے۔ کل ایک لیڈر نے کہہ دیا تھا وہ مرج کر جائے گی سنی اتحاد کونسل، جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں۔ میں خان صاحب سے ہمیشہ کہتا رہا ان کی کوئی تربیت نہیں ہے، ان کی تربیت ہونی چاہیے۔ جو پارٹیاں ملک چلانا چاہتی ہیں، کمیونسٹ پارٹی چائنا میں چلا رہی ہے نا، واحد پارٹی ہے، اگر جب کمیونزم بھی باقی نہیں رہا، لیکن کیا شاندار فیصلے اس نے کیے 87 کے بعد، اور ایک سپر پاور وہ بن چکی ہے، بننے کے عمل میں نہیں ہے، بن چکی ہے۔ تو لوگوں کی کوئی تربیت ہوتی ہے تو اس سے بہتر ہے۔ پیغمبران اعظام نے یہی کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تعلیم دی، ان کی تربیت کی، انہیں سکھایا، انہیں ٹوکا، اور بڑی شائستگی کے ساتھ وہ صاحب علم ہو گئے، وہ سلیقہ مند ہو گئے۔ اونٹ چرانے والوں نے دنیا کا بہترین اونٹ چرایا کرتے جناب عمر فاروق اعظم، اور کہتے تھے میرا باپ مجھے مارتا تھا تو ڈھنگ سے اونٹ چرانے نہیں آتے، اور اب میرے اور اللہ کے درمیان کوئی نہیں ہے۔ اختلافات کچھ پیدا ہو گئے ہیں، جو ٹکٹ دیے ہیں اس سے بھی ظاہر ہے پی ٹی آئی کا یعنی ترجیحات کیا ہیں۔ صنم جاوید، ڈاکٹر یاسمین راشد، حامد خان تو چاہتے بھی نہیں تھے بقول ان کے، اور جو پیپلز پارٹی نے نون لیگ کے دیے ہیں وہ ظاہر ہے۔ اور یہ اطلاعات یہ ہیں کہ نجم سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ محسن نقوی جو ہے یہ اب زرداری صاحب کا فرزند نہیں ہے، ان تو بیٹا کا بیٹا موضوع لفظ نہیں ہے، اردو خیر ان کی انگریزی اچھی ہے، سیٹھی صاحب کی اردو اچھی نہیں، اس کے فرزند نہیں ہے، اب وہ اسٹیبلشمنٹ کے فرزند ہیں، انہیں ٹکٹ دلائے گئی اسٹیبلشمنٹ، وہ ووٹ دلائے گی، اور کاکڑ بھی انہوں نے کہا بچے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، اور فیصل وابڈہ بھی۔ فیصل وابڈہ تو ہوا میں اڑ رہے ہیں، زمین پہ پاؤں ہی نہیں رکھتے۔ بہت افسوسناک بات یہ ہے کہ گجرات میں جو ضمنی الیکشن ہو رہا ہے، کیسرا الہی گئیں وہ دینے کے لیے کاغذات نامزدگی، جیل میں دستخط کرائے گئے تھے چودھری پرویز الہی کے، تو ریٹرننگ افسر نے ملاقات سے انکار کر دیا، اور کاغذات ان کے وکیل نے کہا کہ چھیننے کی کوشش کی، اور وکیلوں کو گرفتار کرنے کی کوشش کی۔ نون لوگ اور پیپلز پارٹی میں اختلافات ہیں، پہلے تو اس پہ تھے اپنا عرصہ پہ جو پانی کی تقسیم اور اس کی مانیٹرنگ کا ادارہ ہے، وہ نگران حکومت کے دور میں ایک چیئرمین بنا دیا کہ وفاق کا نمائندگی کی کوئی ضرورت نہیں تھی، باری باری صوبوں کے لوگ ہوتے۔ اصل میں ہے ٹیکنالوجی، نیک نیتی کے ساتھ جو معاہدہ ہو چکا ہے اس پہ عمل کیا جائے، اور اگر کوئی تبدیلی کی ضرورت ہو تو سوچ سمجھ کے کی جائے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا، دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں اپنا عالمی اپنا آئی ایم ایف والے، کہ وہ انہوں نے بلکہ کچھ مزید اعتراضات کیے ہیں۔ سندھ میں مثلا یہ کہا گیا ہے کہ 50% بچے جو ہیں ان کی پوری غذا نہیں ملتی ہے۔ سندھ میں وسائل سب صوبوں سے تناسب سے زیادہ ہیں، یعنی آبادی کے لحاظ سے، اس لیے کراچی جیسے شہر ہے اور ٹیکس کلیکشن کافی ہے، اور اب تو زراعت بھی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، فصلیں جلدی پکتی ہیں۔ سندھ میں گرمی جلدی پڑتی ہے، کراچی جیسی مارکیٹ انہیں میسر ہے، حیدرآباد میسر ہے، اور شہر ہیں، تو غذائیت کا حال پتلا ہے۔ تعلیم کا بھی بہت ہی پتلا ہے۔ 1,38,000 اساتذہ میں سے کہا جاتا ہے کہ 1 لاکھ جو ہیں، خود وزیر تعلیم نے سندھ کے کہا تھا کہ وہ خود کچھ نہیں جانتے، وہ پڑھ نہیں سکتے اور جاتے ہی نہیں ہیں۔ تعلیم کی بھی حالت خراب، 5 سال 5.5 سال ایوریج ہے ایک سٹوڈنٹ جو سکول جاتا ہے، اس کے بعد وہ سکول جاتا ہی نہیں ہے۔ سارا ماحول ہی ایسا ہے، سکولوں پہ قبضے ہیں، جانور بندھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اقتدار سونپا گیا ہے، اور یہ کیا، یہ ایک دن یہ لوگ نہیں ہوں گے، اور اس کو مسخروں کا دور شاید مورخ لکھے گا۔ افراد زر جو ہے وہ 5.9% ہے جی انڈیا میں، بنگلہ دیش میں 9.67% ہے، پاکستان میں 28.58%۔ مہنگائی تھی عمران خان کے دور میں 12%، اس پہ لوگ شور مچاتے تھے، ٹھیک ہے 12% زیادہ مہنگائی ہے، کرونا اس کی وجہ تھی نا۔
جیسے ہی کرونا ختم ہوا حالات بہتر ہونے لگے، شرح ترقی بہتر ہونے لگی افغانستان میں۔ لیکن یہ بہرحال ایک امتحان ہے پوری قوم کا، اور ابتلا سے گزر کے ہی قوم بنتی ہے۔ انشاءاللہ یہ دور گزر جائے گا۔ افغانستان میں ہمارے جو خصوصی نمائندے ہیں جناب آصف درانی، انہوں نے کہا 5 سے 6 ہزار مسلح ٹی ٹی پی کے تحریک طالبان پاکستان، یہ طالبان ایک پاکستانی ہے ایک افغان ہے، اس میں امتیاز کرنا چاہیے، ان کو وہاں پناہ دی گئی ہے، اور اب بھارت انہیں مالی مدد دے رہا ہے، یعنی دوسروں کے ذریعے پہنچاتا ہے، ظاہر ہے براہ راست تو نہیں دے سکتے۔ اسفند یار صاحب جو ہیں 4 سے الیکشن لڑ رہے ہیں، 4 میں رہتے ہیں، بلوچستان سے الیکشن لڑ رہے ہیں، یعنی وہاں کے لوگوں نے تو مسترد کر دیا، اور اسٹیبلشمنٹ نے بھی دست شفقت نہیں رکھا، اب ناراض ہیں، مولانا بھی ناراض ہیں، وہ بھی ناراض، نجم سیٹھی صاحب بہت ناراض۔ یہ جو گفتگو میں نے آپ سے عرض کی، بھائی ان لوگوں کا خیال رکھو، کوئی لقمہ تارے نہیں دو گے۔ وہ ایک لاہور کے اخبار نویس کے بارے میں قاضی حسین احمد سے کہا تھا نواز شریف نے، قاضی صاحب نے کہا نئی حکومت بنی تھی 90 میں کہ بھئی آپ کے لوگ ہیں اخبار نویس، ان کا خیال رکھا کریں۔ انہوں نے اس کے بارے میں کہا لاہور کے ایک ایڈیٹر کے بارے میں، آپ نہیں جانتے اس کے منہ میں لقمہ ڈالتے رہو تو ٹھیک رہتا ہے ورنہ بگڑ جاتا ہے۔ بلوچستان میں کہہ رہے ہیں لوگ کہ اگرچہ سرفراز بگٹی وزیر اعلیٰ ہو گئے، پہلے انہیں وزیر بنایا گیا، پھر سینیٹر بنایا گیا، پھر وہ سینٹ سے الگ ہو کے وہاں جا کے وزیر اعلیٰ بنے، وہ ایک پورا پروسیس ہے۔ بہت شروع سے ایمبیشس تھے، ایک زمانے میں میرے پاس بھی کچھ لوگ آئے تھے کہ فلاں صاحب آپ کے جاننے والے ہیں، ان سے کہیں کہ ان کو چیف منسٹر بنا دے، ابھی تو وہ نوجوان ہی تھے، تو مختلف لوگوں سے سفارشیں کرتے پھرتے تھے، جیسے بچہ جو ٹافی مانگتا ہے نا، اس طرح بظاہر ہے۔ بلوچستان میں کوئی بلوچ سردار، کوئی شخص مجھے ایک ایسا نہیں ملا، میں کثرت سے جاتا تھا، جس نے یہ نہ کہا مجھے وزیر اعلیٰ بننا ہے۔ اور بعض لوگ تو ہم سے بھی کہتے تھے، ہمارے کہنے پہ کوئی کسی کو بناتا ہے؟ وزیر اعلیٰ تو بہت دور کی بات ہے، کوئی ایس ایچ او بھی ہمارے کہنے پہ رکھتا ہے نہ۔ الحمدللہ ہم ان چیزوں میں پڑھتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ سنجرانی کو جو اب ایم پی اے بنایا گیا ہے تو یہ متبادل وزیر ہیں۔ اگر بلوچستان کے اخبار نویس کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ پرفارمنس نہ دے سکے تو دیں گے میرے پرفارمنس، کیوں نہیں، مگر یہ ایسی ہیں حکومتیں، ایسی حکومتیں ہیں کہ وہ جو عرب شاعر کا ترجمہ کیا تھا اقبال نے کہ خود بخود زنجیر کی جانب، وہ ایک حکمران کو جیل میں ڈالا گیا، نام یاد نہیں ہے، اسپین کا، تو اس نے جو ایک نظم لکھی تو اس کا اقبال نے ترجمہ کیا، خود بخود زنجیر کی جانب جھکا جاتا ہے دل، تھی اسی فولاد سے شاید میری شمشیر بھی۔ یہ قرونے پرانے تاریخ زمانوں کے مزارعین کی طرح ہیں، ان کے جو مزارع جو ہے زنجیریں انہیں باندھ دی جاتی تھی، زنجیریں باندھ کر جاگیرداروں کے لشکر ایک دوسرے سے لڑتے تھے، اور ان کے کچھ چاکر ہوتے تھے، یہ چاکر ہیں، مزارع اگر نہیں ہے تو چاکر ہیں۔ ایک یہ الزام لگایا گیا، الزام یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام نے جن صاحب کو سینٹ کے لیے ٹکٹ دیا ہے وہ منشیات کا دھندا کرتے ہیں، یہ الزام ہے، میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بات صحیح ہے۔ اور پیپلز پارٹی نے جس امیدوار کو ٹکٹ دیا ہے اس کے بارے میں بھی یہ ہے کہ سمگلر ہیں وہ، تو اور کس کو دیں گے ٹکٹ؟ بہرحال یہ الزام ہے۔ اچھا جی، نجکاری کے لیے وعدہ کر لیا ہوا ہے، وہ تو آپ کو بتائیے، آئی ایم ایف سے، پی آئی اے کا بھی، اور 25,000 کا، اور یہ کہا بندوبست ہو رہا ہے، سب سے پہلے پی آئی اے پھر اور ادارے، اور اس پہ شہری رحمان نے کہا پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ سے اس کو منافع بخش ادارہ بنایا جائے، آپ نے بنایا کیوں نہیں؟ یعنی کیا مذاق ہے اس ملک کا، 1,000 ارب روپے سے زیادہ ضائع ہوتا ہے ان سرکاری اداروں پہ، اور پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے کہ یہ ضائع ہوتا رہنا چاہیے، گٹر میں جائے آدمی، ٹیکس کی خون پسینے، ایک مزدور صبح سے شام تک اینٹیں اٹھاتا ہے، 500 600 700 روپے اسے ملتے ہیں، اور وہ سودا سلب خریدنے کے لیے جاتا ہے، ہر وہ چیز جو وہ خریدتا ہے، چینی، صابن، چائے کی پتی، ہر چیز پہ وہ ٹیکس ادا کرتا ہے۔ وہ پیسہ جو ہے وہ حکمرانوں کے عیاشیوں کے لیے، اس لیے
کہ جب یہ جاتے ہیں وی آئی پیز تو ان کا سامان اٹھانے کے لیے بھاگتے ہیں یونین والے، اور اتنا زیادہ سٹاف ہے کہ دنیا میں کسی ایئر لائن کہتے ہیں، یہ کبھی دنیا کی بہترین ایئر لائنز میں سے ایک تھی جس نے امارات اور سمیت اور افریقہ میں کئی ملکوں میں ایئر لائنز بنائی۔ کو خدا کا خوف کریں، کوئی رتی برابر بھی آپ کو ملک کی پرواہ نہیں ہے۔ ملک اتنی بڑی مصیبت میں پھنس گیا اور آپ جہاں پیسے کا ضیاع ہو رہا ہے آپ کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ آدمی حیرت زدہ رہ جاتا ہے، یہ کس طرح کے لوگ ہیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا ہے، وہ جو دھمکیاں دے رہا ہے درباری ایک، تو انہوں نے کہا کہ مجھے احتساب کی فکر نہیں ہے، 5300 کنال زمین میں نے بیچی ہے، جب سے سیاست میں احتساب کرنا ہے تو کر لیں۔ پنجاب کے بارے میں آئی ایم ایف نے اعتراض کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ٹیکس کلیکشن نہیں ہے اور بہتر ہے کہ ایف بی آر والے ٹیکس کلیکشن کریں۔ صوبائی حکومتوں کو ٹیکس وصول کرنے سے کوئی دلچسپی نہیں، نون لیگ تو انکریج کرتی ہے دکانداروں کو۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا صرف لیاقت آباد میں، کراچی میں، جو مڈل کلاس کا علاقہ ہے اور لوئر مڈل کلاس کا علاقہ، اتنا ٹیکس وصول ہوتا ہے جتنا لاہور پورے شہر میں ہوتا ہے۔ 33% انکم ٹیکس کراچی والے دیتے ہیں، حالانکہ وہاں سے مزید بھی ہو سکتا ہے، لیکن باقی ملک کیوں ٹیکس نہیں دیتا؟ سیالکوٹ، فیصل آباد، لاہور، وزیر آباد، گوجرانوالا اور سارا ملک ہی ہے جی۔ 50% لوگ 1 روپے بھی ٹیکس نہیں دیتے جنہیں دینا چاہیے، اور بھیک مانگتے ہیں بیرون ملک۔ کیسا نظام ہے؟ میں نے آپ سے عرض کیا تھا $41 بلین بھیک دی جاتی ہے، یا خیراتی اداروں کو، کچھ بہت سارے ادارے تو جینوئن ہیں۔ وہ میں آپ سے عرض کر رہا تھا عمران خان کے خلاف ان کی مہم کی، یعنی اگر کوئی شرم ہو تو باز آئیں کہ یہ سارے پراپیگنڈے کے بعد میں کئی تقریبات میں شریک رہا ہوں، فیصل جو اس کے لیے شوکت خانم کے لیے فنڈ ریزنگ ہوتی تھی، تو 2 لاکھ 4 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ، خود عمران خان بھی جو ہے وہ 4-5 لاکھ روپے کا اعلان کرتے تھے، 26 کروڑ 50 لاکھ روپے سے زائد جمع ہو گئے۔ یہ ہے آپ کے پراپیگنڈے کا نتیجہ۔ اگر کوئی ہو، احساس ہو تو خود ہی چھوڑ کے چلے جائیں، مگر کہاں۔ اچھا، ایک سیٹھی صاحب نے بڑا دلچسپ انکشاف کیا ہے، تو باخبر آدمی، کہ باجوہ صاحب اسٹیشن کمانڈر کے ذریعے نواز شریف کے ساتھ رابطے میں رہتے تھے، ان سے ہمدردی تھی، بات سے انگیج رکھتے تھے، انہیں ہمدردی تھی، ٹیکٹ فل تو تھے باجوہ، باقی جو کارنامے انہوں نے انجام دیے تو، لیکن اب انہوں نے کہا کہ اب کوئی رابطہ نہیں ہے آرمی چیف کا، اور کہا کہ درمیان اس لیے کہ انہوں نے تو لگایا تھا باجوہ صاحب کو، اور انہوں نے مخالفت کی تھی ان کی، عمران خان صاحب نے، اس لیے ذاتی مسئلہ بھی ہے۔ انہوں نے تو خیر بہت تلخ الفاظ استعمال کیے جس کی کوئی ضرورت نہیں، بس ذاتی مسئلہ کہہ دینا کافی ہے۔ ان کا فرمان ہے، میں نہیں عرض کر رہا۔ دی نیوز نے ایک رپورٹ چھاپی ہے کھربوں روپے کی، وقت کم تھا، میں اس کو تفصیل سے نہیں پڑھ سکا، پڑھوں گا بھی۔ کھربوں روپے کی زمین، کھربوں کی، اگر یہ کھربوں روپے آئی ٹی پہ لگیں تو آپ کی 10 گنا 20 گنا 30 گنا تک بڑھ جائے برآمدات چند سال میں۔ زمین بیچ ڈالی ہے کراچی کی، سندھ کی سیاستدانوں نے، افسروں نے، پولیس والوں نے۔ اب وہ تفصیل کل اگر کوئی عرض کرنی ضروری ہوئی تو میں عرض کروں گا۔ لوٹ مار ہے جی، چراگاہ ہے یہ پیپلز پارٹی کی چراگاہ ہے، یہ ایم کیو ایم کی چراگاہ ہے۔ یہ الطاف حسین صاحب کہتے تھے کوئی چیز نہیں چھوڑی ہے میرے لوگوں نے، اور نون لیگ کی تو چراگاہ ہے ہی، اور باقیوں کے بھی ہے، جس کا بس چلتا ہے۔ ارشد شریف کے قتل کی ہمارے ریسرچر صاحب نے، ہمارے ساتھی دوست نے، وہ ارشد شریف کے قتل کے بارے میں ایک رپورٹ چھوٹی سی مختصر سی بھیجی ہے کہ جون 2023 میں پچھلے چیف جسٹس صاحب تھے جب، تو آخری سماعت ہوئی تھی جون میں اور جولائی کے لیے ملتوی کر دی تھی 9 ماہ کے باوجود۔ بھٹا کا کیس سنا گیا ہے، ارشد شریف کا نہیں، اور داخلہ دفتر ہو گیا۔ خون خاک نشینہ تھا رزق خاک، مگر یہ لوگ بھولیں گے نہیں، ارشد شریف کو نہیں لوگ بھول سکتے، نہ عمران ریاض پہ جو ظلم ہوا اس کو لوگ بھول سکتے ہیں، اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب
اور جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب نے نوٹ لکھ کے بھیج دیا ہے، ایڈمنسٹریٹر ہیں محترمہ ان کو، کہ جج ابوالحسنات ذوالقرنین صاحب نے مس کنڈکٹ جو کیا ہے عامر مغل، پورا نام ہے عامر مسعود مغل، ان کے کیس میں اس جو الزام ہے، یعنی مس کنڈکٹ کا الزام ہے، اس کی تحقیقات کی جائے۔ 100 ارب روپے جناب، خبر ہے کہ 100 ارب روپے صرف چھوڑ کر گئی حکومت، اور قرض چھوڑ گئی 810 ارب 890 ارب ڈالر کا جو نگران حکومت ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا آدمی، یہ مزمل اسلم صاحب نے کہا، مولانا فضل الرحمان کا آدمی تھا جو وزیر اعلیٰ کو تو کوئی پوچھتا نہیں تھا، گورنر صاحب تھے سب کچھ، یہ ان کا سمجھوتا تھا، تو پیسے کہاں بچتے۔ ایک بڑی دلچسپ رپورٹ ہے رمدے خاندان کے بارے میں کہ کوئی قابل ذکر شخص اس کا نہیں ہے، وہ میں اپنے پڑھ کے سنانا چاہتا تھا، میرے موبائل میں محفوظ ہے، یہ کل آپ کو سنا دوں گا کہ کیسے کیسے عہدے انہیں ملے ہیں، یعنی خاندان برامکا کی طرح، جیسے ہارون رشید کے دور میں برمکی خاندان کا ہر آدمی جو ہے وہ کسی نہ کسی اعلیٰ عہدے پر فائز تھا۔ میں نے وہ اپنا اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں، یہ ہے ڈیبیٹ ختم ہو گئی کہ وزیر خزانہ انہیں نہیں بنایا جائے گا، اس لیے کہ ان کے دور میں بڑی تباہی آئی تھی، لیکن سوال یہ ڈسکشن یہ ہو رہی ہے کہ وزیر خارجہ کے طور پہ کون سا کارنامہ انجام دیں گے، جب یہ نہیں وہ وزیر خزانہ کے طور پہ اعداد و شمار پہ اب بھی اعتراضات ہیں IMF کو۔ تو آخری یہ عمران خان صاحب نے کہا ہے، اچھا یہ ایک واقعہ یہ ہوا ہے کہ کسی آدمی نے، کوئی گمنام آدمی ہے، اس نے ایک ہیلی کاپٹر پہ جاتی ہیں نا چیف منسٹر، جب عمران خان جاتے تھے تو بہت اعتراض ہوتا تھا اور بڑا شور مچتا تھا، اب خود ہیلی کاپٹر پہ جاتی ہیں۔ اس وقت دلیل یہ دی گئی ہے کہ ٹریفک، جو صحیح ہے میرے خیال میں، کہ ٹریفک کا مسئلہ ہوگا اور یہ اور وہ، ظاہر ہے حفاظتی انتظامات کا بھی مسئلہ ہے۔ تو کسی نے وہ اس پہ ایک وہ تصویر سی بنا دی، جہاز میں بٹھایا وہ انہیں دکھا دیا نواز شریف صاحب کو اور محترمہ کو اور دوسرے لوگوں کو، تو انہوں نے ٹویٹ کیا باقاعدہ، میں تو حیرت زدہ رہ گیا ہوں، کمال ہے، یہ کہاں کی سوجھ بوجھ ہے، اور یہ کہا ہے FIA سے کہ اس کے خلاف پرچہ کریں، اس پہ اخبار میں سے انہوں نے بہت شور مچایا ہے کہ یہ کیا طریقہ ہے۔ عمران خان کے دور میں تو اس طرح کی چیزوں پہ مین سٹریم میڈیا پہ بحث ہوتی تھی، اب تو مین سٹریم میڈیا بھی جی جو آزادی کا لطف اٹھانا تھا اٹھا چکے، اور خود ہی زنجیریں پہن لی ہیں بڑے شوق سے، اور اس لیے کہ یہ وہ میڈیا نہیں ہے جو کبھی تھا۔ چیف آف آرمی اسٹاف پہ بھی تنقید ہوتی تھی، مجھے یاد ہے جنرل کیانی کسی وقت بڑے آزردہ ہوتے تھے، مگر روکا نہیں انہوں نے کسی کو، یہ کہا کہ 7 سے 11 بجے تک جو گفتگو ہوتی ہے اس میں اتنی عدم احتیاط ہے کہ دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے، روکا نہیں۔ لیکن اب تو خیر ضرب سجود ہی ہو گئے، ابتلا کے دنوں میں پتہ چلتا ہے کس میں کتنا دمخم ہے، کس کا کیا کردار ہے، کس کا کتنا فہم اور کتنی بصیرت ہے، اور کون کتنا اظہار کر سکتا ہے، کون کتنا بہادر اور کون کتنا بزدل ہے۔ عمران خان کی آرزو پوری ہو، اللہ کرے، جو اس کی آرزو نہیں ہے، ساری ایک قوم بن جائے اور یہ کوئی ٹریک پر چڑھ جائے، اور کوئی صرف معاشی ترقی نہیں، کوئی اخلاقی اور علمی افلاس جو ہے اس سے نجات پائے۔ امید تو کچھ نہ کچھ ہے، اس لیے کہ بھئی فیصلے انسانوں کے ہاتھ میں تو نہیں ہے، اور لوگوں میں ایک بیداری کی لہر بھی ہے، اگرچہ اب بھی بہت سے مغالطے ہیں، لیکن انشاءاللہ آنے والا کل جو ہے وہ بہتر ہوگا۔ ان لوگوں کی کامیابی کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، یہ جو ان کے جو انداز ہیں، یہ کامیاب لوگوں کے انداز ایسے ہوتے ہی نہیں ہیں، اور انہوں نے ماضی سے کچھ بھی نہیں سیکھا۔ بس یہی عرض کرنا تھا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔